17 رمضان، اور یہ اسلام میں بہت اہم دن ہے۔ اس دن جنگ بدر لڑی گئی تھی۔ اسلام کی تاریخ میں جنگ بدر سب سے پہلی جنگ تھی۔ آج کی ہماری ویڈیو اسی کے بارے میں ہے۔ ہجرت کے 2 سال بعد سن 2 ہجری میں اسلام مدینہ میں تیزی سے بڑھنے لگا۔ اسلام کی ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی۔ مکہ قریش کے لوگوں کو یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ ان نے یہ ریاست ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ کے کافروں نے ایک قافلہ بنایا جو کہ شام ملک جائے گا اور تجارت کرے گا اور ہتھیار لے گا، جن کی مدد سے مسلمانوں سے جنگ لڑی جائے گی۔ تو مکہ کے کافروں نے اپنے گھر کے سارے مال اور دولت اس قافلے کو دے دی تاکہ وہ شام جا کے ہتھیار خرید سکیں۔ اس قافلے کے لیڈر تھے ابو سفیان۔ اس منصوبے کا پتہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے یہ قافلہ روکنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سارے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور شام سے مکہ جانے والے راستے پر روانہ ہو گئے جو کہ مدینہ سے گزرتا تھا۔ ابو سفیان ایک بہت تیز بندہ تھا، تو جب اس کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے اس کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس نے اپنے قافلے میں سے ایک بندہ چنا اور اس کو مکہ بھیج دیا تاکہ وہ سب کو بتائے کہ وہ مقابلے کی تیاری کرے اور مدینہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ کیونکہ مکہ کے لوگوں اور سرداروں نے اپنے مال اس قافلے کو تجارت کرنے کے لیے دیے تھے، اس لیے سب لوگ اور سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور اس کی قیادت ابو جہل کر رہے تھے جو مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کافروں کی تعداد ہزاروں میں تھی جو کہ جنگ کی نیت سے مدینہ جا رہے تھے۔ جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو وہ مدینے کے باہر ایک کنویں کے پاس گئے جو بدر کے مقام میں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد خالی 313 تھی، جس میں 70 اونٹ اور خالی 5 گھوڑے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم اس جنگ کے لیے تیار ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں، آپ اس جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر لڑیں گے۔ کافروں کی ہزاروں کی فوج اور مسلمانوں کی 313 کی فوج کا آمنا سامنا ہوا۔ پھر کافروں کی فوج میں سے ایک شخص آیا جس کا نام عتبہ تھا۔ اس نے کہا کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مسلمانوں کی فوج میں سے 3 انصاری سامنے آئے۔ عتبہ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انصاری ہیں۔ تو عتبہ نے کہا کہ تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، کسی قریشی کو سامنے بھیجو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عمیدہ کو آگے بھیجا۔ کافروں کی فوج میں سے عتبہ اور اس کے 2 ساتھی آئے۔ مسلمانوں کی فوج میں سے حضرت عمیدہ، حضرت علی اور حضرت حمزہ آئے۔ پھر جب ان کا مقابلہ شروع ہوا تو حضرت علی نے مخالف کافر کو ایک ہی وار میں مار دیا۔ حضرت حمزہ نے بھی ایک ہی وار میں مخالف کافر کو مار دیا۔ پھر جب حضرت عمیدہ اور عتبہ کی لڑائی ہوئی تو حضرت عمیدہ زخمی ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے عتبہ کو مار دیا اور حضرت عمیدہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے منع کیا اور اپنی جگہ پہ ڈٹے رہنے کو کہا۔ جب کافر آگے بڑھے تو ایک مسلمان ایک دفعہ میں 5-6 کافروں کو مار دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی مدد تھی۔ جنگ جاری رہی، بہت سے مسلمان شہید ہو گئے اور بہت سے کافر واپس مکہ بھاگ گئے، کچھ مر گئے اور کچھ قیدی بنا لیے گئے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی اس جنگ کے دوران مر گیا۔ یہ تھی اسلام کی پہلی جنگ جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور یہ تھا جنگ بدر کا واقعہ۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے ہمارا ایمان تازہ بھی ہوتا ہے۔ بھائیوں